ہمیشہ فریکوینٹ انٹریکشنز کا فائدہ ہی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اس پہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے, اور آنے والے دن اس ملک کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس پارٹی کے لیے, اس ملک کی عوام کے لیے بہت اہم ہے. اور خصوصاً 24 نومبر کا دن جو ہے وہ اہم ترین دن ہے. آج توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی ہے, اور 29 تاریخ کو 4 ایسے کیسز اور موجود ہیں جس میں خان صاحب کی گرفتاری ہے ATC لاہور میں. وہ 4 کیسز جس میں پوسٹ اریسٹ ہوا وہ 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں. آج کی جو ضمانت ہے توشہ خانہ 2 میں وہ خوش آئند ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اور یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا, ہمیں اسی کی توقع تھی, اور الحمدللہ حق سچ کے حوالے سے آج وہ تقاضے سارے پورے ہوئے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 29 کو بھی جو ججز ہیں جو ان جھوٹے غیر قانونی جعلی فیبریکیٹڈ کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو, شواہد کی عدم موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں, ہماری پارٹی کو اور ہمارے قائد کو انصاف دیں گے, اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ بیلز ہوں گی انشاءاللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کسی بھی قسم کا رخنہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ان نیسیسری رخنے پیدا کیے گئے ان جعلی کیسز کے حوالے سے تو چیزوں میں بہتری نہیں بلکہ خرابی آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ جعلی, جھوٹے, فیبریکیٹڈ تھے, اور پے در پہ ایک کیس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسا ثبوت یا ایسے شواہد موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کیسز کو زیادہ دیر تک چلایا جا سکتا. ویسے تو 250 کیسز ہیں اور وہ سارے جعلی کیسز ہیں, مگر سائفر, القادر اور یہ سارے کیس آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا سلسلہ ہے اور کیا ہوا ہے. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا, خان صاحب باہر آئیں گے, اور پھر بہت سی چیزوں کے فیصلے اس پارٹی کی قیادت وہ خود ہیں, وہ خود ہی کریں گے. باقی معاملات رہا ہونے کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عدالتیں فیصلہ کرنے لگتی ہیں اس وقت عدالتوں کو پھر مسائل کا سامنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ججز کو اس ملک میں خط لکھنے پڑتے ہیں, پھر ججز کو تنگ کیا جاتا ہے. نہ صرف ہائر کورٹ کے ججز کو بلکہ آپ سرگودا ATC کا جج دیکھ لیں, آپ میاں والی کا کیس دیکھ لیں, آپ آج ایون فیصلہ آباد میں دیکھ لیں آج کیا ہوا ہے. ہمارے 92 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے, زرتاج گل کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جج صاحب پہ کس قسم کا پریشر ڈالا گیا آج. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں. ہمیں یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, نارملسی کی طرف آ جائیں گی. 24 کی کال ویسے ہی ہے جیسے تھی. میں تمام پروپیگنڈرز, منظم پروپیگنڈرز جنہیں کل رات سے بار بار ہوا دی جا رہی ہے, میں آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے اس امپریشن کو رد کر رہا ہوں, اسے مسترد کرتا ہوں. میری ابھی چیف منسٹر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے, وہ بھی خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. 24 کا احتجاج اتنے ہی زور و شور سے ہوگا, 24 کا لانگ مارچ اتنے ہی زور و شور سے ہوگا جس زور و شور سے اس کا اعلان کیا گیا تھا, جس زور و شور سے اس کی تیاریاں پورے پاکستان میں چل رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان ایزینس اور فرسٹریشن ان کی نظر آ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اس میں یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو روک نہیں سکتے بلکہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں, اور اس اشتعال کی صورت میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک سیاسی پرامن پارٹی جو سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے, ان کی یہ جو پرووکیشن ہے اس کے نتیجے میں ان کے نمبر میں اضافہ ہوگا. مگر وہ ایک ڈسپلن پارٹی ہے, ایک پرامن طریقے سے آئیں گے اور کسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے, مگر اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور پہنچیں گے, اس لیے کہ ان کا یہ آئینی حق ہے. کسی بھی قسم کے ٹاکس, کسی بھی قسم کے مذاکرات if approached will not affect 24 نومبر. یہ پارٹی کا واضح میسج ہے پورے پاکستان کو, خصوصاً ان کو جو کل رات سے بیچارے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کا حوصلہ کم کرنے کے لیے. جو لوگ پچھلے 2.5 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں, وہ آپ کے 1-2 راتوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو سکتے. یہ وہ جذبے ہیں جنہیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی کے پی سے, پنجاب سے, بلوچستان سے, سندھ سے, کشمیر سے, گلگت بلتستان سے اس دفعہ آپ کو اتنے بڑے بڑے قافلے ملیں گے. صرف ٹرانسپورٹ بند کر دینا, لوگوں کو ڈیٹین کر لینا, لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا, یہ نیو نارمل بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے. تو یہ نہ ان کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے, نہ انہیں ڈرا سکتا ہے. یہ خوف کے بت جو ہیں لوگوں نے 8 فروری کو توڑ دیے تھے, اس کے بعد سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اب کیونکہ یہ حتمی کال ہے, فائنل کال ہے, انشاءاللہ تعالی تمام کے تمام دوست پہنچیں گے. یہ جنگ صرف عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی جنگ نہیں ہے. یہ 3 اہداف جو ہیں اس میں سے خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. یہ جنگ پورے پاکستان کی ہے, یہ آئین کی جنگ ہے, قانون کی عملداری کی جنگ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لڑائی سارے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ہے, اس لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ اس ملک میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں, اس مارچ میں اسلام آباد جانے کے لیے شامل ہوں گے. اور جتنی بڑی تعداد میں یہ ہمارے ساتھ پبلک ایٹ لارج شامل ہوگی اتنی ہی جلدی اہداف حاصل انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو اسے اپنا ہدف سمجھنا چاہیے, تحریک انصاف کا نہیں, اپنا ہدف سمجھنا چاہیے. تحریک انصاف تو اس کو لیڈ کر رہی ہے مگر یہ آپ کی جدوجہد ہے. آئے ہمارے ساتھ ملیں, اس بوگس نظام کو عوامی طاقت سے پرامن طریقے سے یہ بتایا جائے کہ عوام سے بڑی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے, عوام کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے, نہ عوام کو دھمکایا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس نظام کے جسے ہم بوگس کہہ رہے ہیں اس کا خاتمہ ہوگا اور چیزیں واپس اپنی روٹین میں آ جائیں گی. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ مختلف شعبہ زندگی سے دوست موجود ہیں. وہ اپنے اپنے سیگمنٹ سے اپنے اپنے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں, اور وہ بھی کچھ اپنے جذبات, اپنے احساسات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا مینا خان صاحب سے وہ تھوڑی سی گفتگو کریں, وہ اس پہ روشنی ڈالیں اور پھر ان دوستوں سے بات کریں گے. پھر آئی ایم ہیئر, پھر جو آپ کے سوالات ہوں, اور ڈیفینیٹلی ہوں گے, آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سے سوالات ہوں گے, تو میں حاضر ہوں جناب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی حق ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اس نظام کے جو نظام ان کو دبا رہا ہے اس کے خلاف بات کرے. یہ صرف غیر سرکاری لوگوں کا نہیں, یہ پاکستان کے ہر بچے کا فرض ہے, سب کو کرنا چاہیے. اس میں سے لیٹس ناٹ میک اے پوائنٹ آؤٹ آف اٹ پلیز. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی غیر سیاسی شخصیت ہے, دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 24 نومبر کی احتجاج کی قیادت کریں گی. تو ان دونوں سوال, پہلے تو مجھے آپ اس سوال کا جواب, معذرت میں سوال کے جواب میں سوال پوچھ رہا ہوں.
مجھے تو نہیں علم ہے. آپ کو یہ کس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 24 کے احتجاج کی قیادت کریں گی, یا پارٹی کے کس شخص نے کہا؟ بالکل نہیں کہا. معذرت, نتھنگ آف دس سارٹ از آن ریکارڈ. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو یہ کس نے دیے, مگر میں, آپ میرے بھائی ہیں, بڑا احترام ہے آپ کا, اور میں آپ کو بالکل یقین سے یہ کہتا ہوں کہ نہ پارٹی کے کسی شخص نے, کسی طریقے انصاف سے تعلق رکھنے والوں نے, نہ کسی ترجمان نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بصد احترام کل بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے میاں کا, ایک بیگم نے, زوجہ نے اپنے خاوند کا پیغام پہنچایا ہے پارٹی تک, جس کی صدارت ہم لوگوں نے خود کی اس اجلاس کی. انہوں نے نہیں, ہم نے کی, ان کی موجودگی کے اندر. تو وہ سیاست کے زمرے میں نہیں آتا ہے, اور اس میں بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. جس وقت پرویز الہی صاحب اندر تھے تو ان کی زوجہ جو ہے ان کے لیے اسٹرگل کرتی رہی, ان کی فیملی کی خواتین ان کے لیے اسٹرگل کرتی رہی, گھریلو خواتین تھیں. آپ مثال لے لیں کلثوم نواز صاحبہ کی. جس وقت نواز شریف باہر آ گئے تو اس کے بعد شی وینٹ بیک ٹو ہر, وہ اپنی اس پہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رشتے ہیں ان کا تعلق ایسا ہے کہ ان کو ہم پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں مجھے ریپیٹ تو نہیں کرنی چاہیے, میں بارہا کہہ چکا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بچوں اور آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے یہ توقع کریں, اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ مطلب میری بیوی میرے لیے ہمت نہ کرے مگر میں باقی ماؤں بہنوں کو کہوں جی آپ میرے لیے دعائیں کریں اور باہر نکلیں. ایسے تو نہیں ہوتا. تو ان رشتوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے ون لائنر, شی از ناٹ ڈوئنگ پالیٹکس. اور وہ خود کہہ چکی ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اسی تقریر میں, جس تقریر کے حصے میڈیا نے دکھائے مگر اس حصے کے اوپر غور نہیں کیا جس میں انہوں نے 15 منٹ لگا کے کہا کہ نہ قیادت, نہ سیاست, نہ لینا نہ دینا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اپنے خاوند کا پیغام پہنچا رہی. تو یہ بات تو یہاں تک آ گئی. میں ان کے سوال کا جواب دے لوں. ساتھ آپ نے دوسرا جو آپ کا حصہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سی ایم صاحب ملے. آج بھی وہ ملے تو وہ, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ آیا. نہیں, ملاقات کے دوران جو ہے وہ فیصلہ وہاں پہ موجود ہوا اور وہ ہم تک پہنچا, سب تک پہنچا. اور وہ فیصلہ اس لیے نہیں آیا کہ کیونکہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, وہ اس لیے آیا کہ توشہ خانہ 2 کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ایوری بڈی نوز. آپ اگر لیگل اوپینین لے لیں, جو لائرز یہاں پہ موجود ہیں, یہ تو ایک ایسا کیس تھا جس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا. خام خواہ اس کو ڈریگ کیا جا رہا تھا, اور ہمیں امید تھی اور توقع تھی کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی اور ججز ہمیں انصاف دیں گے. تو وہ ہمیں انصاف ملا ہے, وہ کسی ملاقات کے نتیجے میں نہیں ہے. ہمارے اہداف ہی یہ نہیں ہے. جو ہمارے اہداف ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کر چکے ہیں. جی پلیز. دیکھیں, یہ آپ کا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ میں اب اس قسم کے سوال کا کوئی جواب دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب بچوں کو کہا ہے, اس میں ان کے بچے, آپ کے بچے, میرے بچے, انہوں نے سب کو ایڈریس کیا ہے. لیٹس ناٹ ایون گو دیر. مطلب میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ حکومت میں ہے مگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں. وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود یو؟ صرف میڈیا کے لیے, تصویریں کھینچانے کے لیے, لوگوں کے اچھے بیانات دینے کے لیے؟ میننگ فل ڈائلاگ مینس یو ٹاک ود سم بڈی جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے جو آپ کو چاہیے. ایک چیز کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے پلے نہیں ہے. میں صرف آپٹکس کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہوں, اور اس کے بعد میں اپنے اہداف بھی نہ حاصل کر سکوں اور اپنے مطالبات بھی نہ منوا سکوں. جس دن, اور خصوصاً جب آپ میرے مینڈیٹ کے چور بھی ہوں, جب آپ میرے ایم این ایز کو فارم 47 کے تھرو ہرا کے, ان سے جیت کے جعلی فارم پر آپ بیٹھے ہوں, تو میں کس منہ سے اپنے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں؟ یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے, تو شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر نہیں کیا جاتا.
معاملات تب سیٹ ہوتے ہیں جب پولیس چوری برآمد کر لیتی ہے, مال مسروقہ جب واپس آ جاتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں معاف کرنا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا. مجھے تو اس ملک کے کسی صوبے میں یہ رواج نظر نہیں آتا کہ صبح اس نے آپ کی چوری کی ہے اور شام کو کیونکہ آپ کو کوئی کام ہے ڈاکہ مارا ہے. بینیفیشریز ہیں یہ. سو لیٹ می بی ویری کلیئر کہ جو ان اہداف پہ ڈیلیور کر سکتا ہے یہ پارٹی اسی کے ساتھ بات کرے گی. اس میں تو کوئی کامن سینس ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیٹس ناٹ. ادھر سے ایک بھائی سوال کر رہے تھے. جی پلیز. ایک سوال یہی ہے, مصدر کے اطلاعات ہیں کہ ایک گروپ تیار ہو چکا ہے 24 تاریخ کو پی ٹی آئی سے کوئی پنجاب پولیس میں حملہ ہوگا, پھر وہاں سے رد عمل آئے گا, خون خرابہ ہوگا. اللہ کرے یہ جھوٹ ہو. یہ کس نے تیار کیا جی؟ مصدر کے اطلاعات ہے. نہیں, مصدقہ میں پتا تو ہوگا کس. آپ بتا رہے کون دیتے اطلاعات. اچھا. ایک سوال یہ ہو گیا. اور دوسرا سوال میرا یہی ہے, جو محروم طبقہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, نہ آپ کے ساتھ اس وقت خواتین ہے, نہ آپ کے ساتھ اقلیت ہے, نہ آپ کے ساتھ خواجہ سرا ہے, تو اس کو کیوں محروم رکھائیے؟ بڑا اچھا سوال ہے, اور میں دونوں سوالوں کا پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, خواتین تو اس ساری جد و جہد کی صف اول کی مجاہدہ ہیں ساری, اور دیکھیں خواتین کے بغیر تو کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے, اتنا بڑا احتجاج کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. تو وہ شاید آج ان کی موجودگی نہیں ہے, مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو 3 میٹنگز ہوئیں جس کے اندر اس تحریک کے حوالے سے خان صاحب کے میسیجز ڈیلیور کیے گئے, اس میں بڑی تعداد میں خواتین موجود تھی. بلکہ وہ جس میٹنگ کی بہت زیادہ گرج برس ہے اس میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور باقی ہماری خواتین رائٹ اینڈ لیفٹ پہ, آپ اگر اس فوٹیج پہ اگر آپ توجہ دیں تو موجود تھیں. تو بالکل پاکستان تحریک انصاف تو خواتین کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے, ان کے رائٹس کے حوالے سے, ان کی برابری کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم از کم تحریک انصاف سے تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. ٹرانسجینڈر سے آپ نے بات کی, بالکل وی ریسپیکٹ دیئر رائٹس اینڈ وی ہیو آلویز بین ریکگنائزنگ اٹ, اور وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں کے اندر نظر آتے ہیں. ہمارے پنجاب میں, سندھ میں میں نے دیکھا, بلوچستان میں, اور اس احتجاج میں بھی ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو کے پی کے دوست یہاں پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کا ان سے رابطہ ہوگا. آئی ایم شیور, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے ذکر کیا, دیکھیں جو محروم طبقے ہیں, کوئی بھی تحریک ان طبقوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. اٹ از بیسیکلی دیم کہ جن کے رائٹس کے حوالے سے ہم سب آگے جاتے ہیں, جن کے رائٹس کے حقوق کے حصول کے لیے ہم لڑتے ہیں, تو وہ تو روح رواں ہے اس سارے اس کی. اچھا, دوسرا جو آپ نے بات کی, ایک فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ شاید کوئی ایسا کوئی گروپ تیار ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے. آپ نے دیکھا, میں دوبارہ آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جس وقت سینچورس کے پاس پہنچے تھے 4 تاریخ کو, اور ایک افواج پاکستان کی ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی, ہمارے فوجی جوان کھڑے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور لوگ کے پیچھے آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے. یہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ کچھ ہو جائے, مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے صوبے کے لوگوں نے کس ڈسپلن کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی لڑائی کے, بغیر کسی انتشار کے وہ ان کے درمیان سے گزر گئے, اور اس کے بعد ان کو راستہ دینا پڑا. محبت کا جواب تو آپ نہیں دے سکتے بندوق سے. میرا خیال میں وہ جو جوان وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ اپنے آئینی حق کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور غیر مسلح ہے, نہتے ہیں, پرامن طریقے سے آئے ہیں. میرے خیال میں وہ جو ایک ویژول ہے نا, وہ ویژول پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ایکسپلین کرنے کے حوالے سے وہ ہر چیز اس میں سمو دی گئی. جس کو بہت تکلیف ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی شرارت یا انتشار کریں گے, صرف اس کو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہماری تعداد بھی ہزاروں میں تھی اس وقت بھی لوگوں نے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ امن سے کیا, کسی انتشار سے نہ کیا. سو ہمارے لوگ اس حوالے سے چوکنا ہیں, انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایسے شرپسند شرارتی لوگ اگر آپ کے مجموعوں میں موجود ہوں تو فوری ان کو پکڑیں اور اٹھا کے باہر پھینکیں, اور جو بھی سیکورٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کے حوالے کریں. بالکل نہ ہم
इंतशार पसंद करते हैं और ना इंतशार पैदा करने वालों को पसंद. सो वी आर रेडी कि हम किसी भी किस्म के फ्लैश ऑपरेशन को. ऐसा मुतालबा किया है कि खान साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी जेल मुंतकिल किए जाएं. देखें, इस वक्त तक तो इस किस्म की कोई डिटेल सामने नहीं आई है. इस वक्त तो सिर्फ मुज़ाकरात अगर इन 3 अहदाफ के हवाले से होते हैं तो उस पर हामी भरी गई है. इस किस्म की कोई डिटेल या कोई शराइत का मजमुआ हमारी तरफ से नहीं है. चीज़ें जो है, मैंने कहा ना कि खान साहब ने कहा ये मेरी लड़ाई नहीं है, कौम की है. चीज़ें उनकी ज़ात से उन्होंने आगे रखी हैं और वो आपके सामने है. कुछ दिनों में बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह होंगी और जो भी प्रोसेस होगा वो आपसे छुपा के नहीं रखा जाएगा. अगर हम कौम के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हम इस तरह कोई चीज़ आपसे छुपाएंगे नहीं, ना आपसे दूर रखेंगे. जी आप कहां से काफिले को लिखते हैं? देखें जी, मैं झंग से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा काफ़िला वहाँ पे मौजूद है, तैयार है. इतनी फस्तायत के बावजूद हमें ये कहा गया था कि हर शख्स अपनी क़यादत के अलावा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आइडेंटिफाई करके पार्टी को देगा. वो सारी चीज़ें हमारे तमाम रीजन्स ने दे दी हैं. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपना काफ़िला खुद लीड करूं. मुझे पार्टी के अहकामात जो है वो आज तक की डेट के यहाँ रुकने के हैं और मुझे जैसे ही पार्टी से मुराद जो क़यादत है वो जैसे ही रिलीज करेगी, आई एम डाइंग टू गो बैक एंड लीड माई प्रोसेशन. इसलिए याद रखिएगा कि झंग वो ज़िला है पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब में जिसमें वोटों का तनासुब पंजाब के किसी भी ज़िले से सबसे ज़्यादा था. लाखों की तादाद में हमने एक सीट नहीं लूज की और लाखों की तादाद में वोट आए और तमाम लोग रूपोश थे. सिर्फ इमरान खान के नाम पे, इमरान खान की तस्वीर पे लाखों वोट डले हैं. तो हम तो मर रहे हैं कि वहां जाएं, मगर ये जिम्मेदारियां, ये जो आपसे ये मोहब्बत के तो 2 जुमले करने होते हैं, मैंने आके और पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना होता है. उस हवाले से मैं आज तक यहाँ पे मौजूद हूँ. बट आई वॉन्ट टू गो बैक एंड लीड माई प्रोसेशन माई सेल्फ. नहीं लेंगे. तीसरी दफा कह रहा हूं, नहीं लेंगे. थैंक यू वेरी मच. सवाल था कि आप जवाब दे रहे थे, इसी साहब ने 2 सवाल. नहीं, कोई बात, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.